باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا ودخل معه السجن فتیان، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن قید میں، جیل خانے میں، فتیان دو جوان، قال احدہما کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی آرانی اعصر خمرا، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اعصر خمرا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، وقال الآخر اور کہا دوسرے نے، انی ارانی بے شک میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، احمل فوق رأسی خبزا میں اٹھاتا ہوں اپنے سر پہ روٹیاں، تأکل الطیر منہ کھاتے ہیں پرندے اس سے، نبئنا بتأویلہ بتلا دے خبر دے ہمیں، بتأویلہ اس کی تعبیر کی، انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکوکاروں میں سے۔ ابھی پہلے رکوع کے آخر میں آپ نے یہ پڑھا کہ ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اب یوسف علیہ السلام کو کیا کیا جائے؟ قید کیا جائے، ایک وقت تک قید کا فیصلہ کر لیا گیا، یوسف علیہ السلام کو جیل لے جایا گیا۔ جیل میں جاتے ہوئے جیل کے دروازے سے اور بھی قیدی جا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہونے والوں میں دو اور کون تھے؟ قیدی تھے جوان، وہ بھی داخل ہوئے، جیل کے اندر اب رہ رہے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پاک دامنی، معصومیت، تقوی، ٹھیک ہے نا؟ ایک نیک انسان نہ بھی بولے تو وہ نیک دکھتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے خواب دیکھی، دونوں نے، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے سر پہ ٹوکرا ہے روٹیوں کا، پرندے آ آ کے اس سے کھاتے ہیں۔ یہ قیدی کون تھے؟ ایک بادشاہ کا پانی پلانے والا تھا اور ایک کھانا تیار کرنے والا تھا، دونوں بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے لیے کھانے پینے میں زہر ملائی ہے۔ اب ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور کیس کی تفتیش شروع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی دوران انہوں نے یہ خواب دیکھ لیے، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، خواب دیکھا ہے انہوں نے، پریشان ہے، تعبیر پوچھیں گے تو کمال دیکھیے، تعبیر بعد میں بتائی، سب سے پہلے رب کی توحید بتلا دی، ٹھیک ہے نا؟ اور عقیدہ توحید ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بھی بتلا دی کہ ایک تم میں سے جس کے سروں پہ ٹوکری کا روٹیوں کا ٹوکرا تھا وہ پھانسی چڑھ جائے گا، سولی پہ لٹکا دیں گے، پرندے نوچ نوچ کے اس کو کھائیں گے، اور جو شراب نچوڑ رہا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا۔ اور فرمایا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی خواب کی تعبیر یوں ہی ہوگی چونکہ وہی تھی۔ تو آئیے ذرا اس کی طرف، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں، فتیان دو جوان، قَالَ أَحَدُهُمَا کا ان دونوں میں سے ایک نے، انی آرانی اعصر خمرا بے شک میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ اعصر خمرا میں کیا کرتا ہوں؟ شراب نچوڑتا ہوں۔ تو شراب کس چیز سے نچوڑتا ہوں؟ انگوروں پھلوں سے، سمجھ آ گئی؟ فرمایا وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، میں اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر خبزہ روٹیاں، تأکل الطیر منہ کھا رہے ہیں پرندے اس سے،
نبئنا بتاویلہ، بتلا دے ہمیں اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکوں میں سے۔ قالت، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس طعام، وہ کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، یعنی جیل میں جو کھانا تمہیں ٹائم پر کیا کیا جاتا ہے، ملتا ہے، تو ابھی تمہارا کھانا نہیں آیا ہوگا کہ میں پہلے تعبیر بتلا دوں گا۔ یعنی ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تعبیر یہ نہیں ہے میں پرسوں ترسوں بتلاؤں گا، ابھی تم انتظار میں بیٹھے ہو کھانے کے، تو کھانا آنے سے پہلے کیا کر دوں گا، تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ ان کے اس انتظار کو ختم کرنا تھا کہ وہ شدت انتظار میں تھے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ تعبیر بتلاتا ہوں، لیکن تعبیر سے پہلے توحید ذرا سن لیجئے۔ فرمایا لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا تم دونوں کے پاس، ترزقانہ، جو تم دونوں کو دیا جاتا ہے، الا نبأتکما، مگر یہ کہ میں بتلا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما، یہ مما علمنی، اس میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ سکھایا تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ذالک مما علمنی ربی، یہ اس میں سے جو سکھایا میرے رب نے مجھے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، بے شک میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کے دین کو۔ ترک کا معنی کیا ہے، یعنی میں نے ان سے اجتناب کر رکھا ہے، کیا، ہاں آگے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کہیں وہ پہلے شرک کے اندر مبتلا تھے، سمجھ آ گئی، ہاں ہم نے ترک کیا ہوا ہے ان لوگوں کا دین، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کی، اور کون سے ہیں میرے آبا و اجداد، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہے، ایک باپ ہے، دوسرا دادا ہے اور تیسرا پردادا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، دیکھیے کمال کی بات، یوسف علیہ السلام پہ اتنی تکلیفیں گزری ہیں، لیکن کسی جگہ بھی اپنے تعارف میں ماں باپ کا، دادے کا تذکرہ، منڈی میں بکتے ہوئے بھی نہیں کہا کہ او بھائیو میں تو فلاں پیغمبر کا کیا ہوں، بیٹا ہوں، ان کا پیت پوتا ہوں، لیکن جب بات قرآن توحید کی تو اپنا پورا شجرہ کیا کر دیا، بیان کر دیا، اپنا تعارف پیش کر دیا، تاکہ متکلم کا شجرہ، اس کی حیثیت بڑی ہو تو بات میں کیا ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، تو بتلانا چاہتے ہیں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے پشت پہ ایک سلسلہ ہے، سمجھ آ گئی، ہاں، تاکہ اہمیت بڑھ جائے مسئلے کی۔ فرمایا کیا الفاظ ہیں، ما کان لنا، نہیں جائز ہمارے لیے، ان نشرک باللہ، کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ، من شیء، کوئی چیز، کسی چیز کو بھی ہم رب کا شریک بنائیں، یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ شرک نہ کرنا یہ ہم پر اللہ کا کیا ہے، فضل ہے۔ کوٹھی اور کاروں اور گاڑیوں کو فضل کہتے ہو، عقیدہ توحید سب سے بڑا کیا ہے، فضل ہے۔ فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ یا صاحبی السجن، او میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف ارباب رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ بہتر ہے رب ہونے کے اعتبار سے جو واحد ہے اور غالب ہے۔ اکیلا اللہ جو غالب ہے
وہ بہتر ہے یا یہ متفرق اور سینکڑوں کئی مختلف الہ بہتر ہیں، وہ بہتر ہیں، یا یہ ظاہر بات ہے کہ ہزاروں کو پوجنے سے ایک کے در میں در کا ہو کے رہنا، یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، فرمایا ما تعبدون من دونہ، نہیں تم بندگی کرتے من دونہ اللہ کے سوا، الا اسماء، یا ایک معنی دوسرا کرو، نفی میں لے لو تو معنی یہ کرو نہیں تم بندگی کرتے اللہ کے سوا، الا اسماء مگر چند ناموں کی، سمیتموہا جو تم نے رکھیں، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی شراکت پر، ان کی الوہیت پر، من سلطان کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مگر اللہ ہی کے لیے، امرا اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، ذالک الدین القیم یہی مضبوط دین ہے، دوسرا معنی ذالک الدین القیم یہی درست دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ او میرے جیل کے ساتھیو، متفرق ارباب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے؟ غالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو خود عاجز ہوں بھلا وہ رب بہتر ہیں، یا جو غالب ہے اور ہے بھی اکیلا وہ بہتر ہے؟ دوسری، جن کو تم پوجتے ہو نام رکھے ہوئے لات منات عزا حبل جیسے مکی کے مشرکین نے رکھے، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے ود سوا یغوث یعوق اور نصر، فرمایا یہ جتنے بھی تم پوجتے ہو یہ نام ہیں، کیا؟ یعنی تم نے الہ والے نام ان کو دیے ہیں، ان میں الہ ہونے کی کوئی حقیقت، جی یہ شفا دیتا ہے، یہ شافی ہے، یہ دافع الامراض ہے، یہ دافع البلیات ہے، یہ گنج ہے، بخش ہے، یہ فلاں، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھے، اللہ نے ان کی الوہیت اور شراکت کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ آگے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار، نہیں ہے حکم فیصلہ مگر کس کا؟ فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے، اختیار حکم اسی کا چلتا ہے، جب اسی کا حکم چلتا ہے تو اس نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ نہ بندگی کرو مگر صرف اسی کی، اور درست دین یہی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ رب کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں آلہہ اور معبود بنا لیتے ہیں۔ یا صاحبی السجن، او میرے جیل کے دونوں ساتھیو، اما احدکما، اب تعبیر سن لو، کیا سن لو؟ توحید سن لی ہے، اب کیا سن لو؟ تعبیر سن لو، وہ کیا ہے؟ اما احدکما، بہرحال تم میں سے ایک، فیسقی ربہ، وہ پلائے گا اپنے مالک کو، ربہ کیا معنی کرو گے؟ اپنے مالک آقا کو، خمرن شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرا، فَيُصْلَبُ، وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پس کھائے گا پرندہ اس کے سر سے، قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا، فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کے بارے میں تم فتویٰ طلب کر رہے تھے، معلومات پوچھ رہے تھے۔ تستفتیان، استفتاء تھا نا ان کا تعبیر کے بارے میں، تو فرمایا یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ کمال ہے پیغمبر کا، تعبیر ایک ایک نے بتلائی، تو ایک کا نام نہیں کہا کہ تو سولی پہ چڑھے گا تیرا یہ خواب ہے، تو جائے گا، نہیں۔ کیوں؟ کسی کو اس طرح ڈائریکٹ پیغام موت کا وہ سنانا کیا ہوتا ہے؟ بہت گراں ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو کس انداز سے تعبیر بتلا دی؟ ایک تم میں سے جا کے اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور دوسرا کیا ہو جائے گا؟
پھانسی چڑھ جائے گا۔ پھر آگے اشارہ بھی دے دیے کہ پھانسی کون چڑھے گا؟ تأکل الطیر من رأسہ، پرندے اس کے سر سے کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ تو اس سے وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ خواب جس نے ٹوکرا روٹیوں کا دیکھا تھا وہی پھانسی چڑھ جائے گا، لیکن اس کو براہ راست کیا نہیں کیا ہے؟ مخاطب نہیں کیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایسے غم دکھ درد کی خبر وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے لیے بعض بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں دیتا ہوں، تو وہ جا کے کیا کر دیتے ہیں؟ بتلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پیغمبر پاک کی یہ ایک شفقت تھی، سمجھ آ گئی؟ تو ایسے اس کو براہ راست نہیں مخاطب کیا کہ تو سولی چڑھ جائے گا۔ آگے ہاں، اور کہا وقال الذی، اور کہا اس شخص سے ظن انہ ناج، تعبیر تو بتلا دی، پھر جس شخص نے کے بارے میں گمان تھا کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا اور ڈیوٹی پہ بادشاہ کے پاس جا کے ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا، تو اس سے کہا تو چلا جائے گا نا، بحال ہوا تو جا کے بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس طرح ایک مظلوم اندر بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے، تو بھی جا کے ملک کے بادشاہ کے پاس خدمت پہ لگ جائے گا، تو وہاں میرا بھی کیا کر دینا؟ تذکرہ کر دینا کہ اس طرح ایک بے گناہ جیل میں کیا ہے؟ پڑا ہوا ہے۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ قال الذی، کہا اس شخص نے، ظنّا کہ گمان کی یوسف علیہ السلام نے، انہو ناجین کہ وہ نجات پانے والا، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی یاد کر مجھے، عند ربک کس کے پاس؟ اپنے مالک کے پاس۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پس بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، یوسف کا تذکرہ کرنا اپنے مالک کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے ان کا تذکرہ شیطان نے اس کو بلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، پس رہے یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال۔ کیا؟ کئی سال۔ اب کتنے تھے؟ کوئی کہتے ہیں 5 سال، کوئی کہتے ہیں 6 سال، کوئی کہتے ہیں 7 سال تک لفظ بضع کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ فرمایا ٹھہرے رہے وہ جیل میں کئی سال۔ اچھا، وہ اپنی ڈیوٹی پہ بحال۔ عموماً ہوتا ہی ایسے ہے، بندہ کہتا ہے نا میں پارلیمنٹ پہنچ جاؤں، پہنچ جاتا ہے تو پیچھے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ اور پچھلے عوام یاد کب آتی ہے؟ جب کوئی ایسی ضرورت پھر پیش آتی ہے تو پھر ان کو کیا آ جاتے ہیں؟ یاد آ ہی جاتے ہیں۔ تو ان کو گیا، بھول گیا۔ جب بھول گیا تو بادشاہ کو خواب آیا۔ کیا آیا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، تکڑی، اور 7 پتلی پتلی دبلی کمزور گائیں ہیں۔ وہ کمزور گائے آ کے ان موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ 7 بالیاں ہیں، سٹھے ہیں وگی، 7 بالیاں ہیں ساری سبز، اور 7 سٹھے اور بالیاں بالکل خشک ہیں۔ یہ خواب دیکھا، صبح تعبیر والوں کو بلایا، بادشاہ تھا، آرڈر دیا ذرا خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہو، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ ان بیچاروں کو خواب کی تعبیر کا کیا پتہ تھا؟ سب نے بڑا سوچا، کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ ویسی گڈ مڈ خیالات ہیں اور ہم گڈ مڈ خیالات کی تعبیریں نہیں بتلاتے ہیں، یعنی یہ کوئی قابل تعبیر خواب ویسے ہی پراگندہ خیالات ہیں۔ بادشاہ کو کہاں اطمینان ہو رہا ہے، بس ادھر یہ گفتگو چلی، پانی شانی پیش کر رہا تھا نا کوئی بندہ ڈیوٹی پہ بحال ہوا جو جیل سے آیا، اس نے جب خواب کی تب بندہ تو میں بتلاتا ہوں، زمانے کے بعد یوسف یاد آئے ہیں، کہنے لگا مجھے جلدی جیل بھیجو۔ نے کہا کیوں؟ تعبیر تو بتلانے والا جیل میں ہے، میں بتلا پہنچتا ہوں۔ کہ بھئی جلدی جاؤ، جاؤ جیل میں۔ نبوت کی شان دیکھنی ہے نا، ذرا اس جھلک کو دیکھنا، آئیے ذرا پڑھتے ہیں کیا انداز ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟
وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں سمان موٹی تازی، یاکلوہن کھا رہی ہیں ان کو، 7 عجاف 7 کمزور دبلی گائیں، و7 سنبلات اور 7 بالیاں، خضر سرسبز ہیں ہری ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ اور 7 خشک ہیں دوسری، یا ایھا الملأ اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا مجھے بتلاؤ، خبر دو مجھے، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اگر خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، کیا ہیں یہ؟ ہاں، خلط ملط خیالات ہیں۔ کیا؟ اضغاث کا یہ لفظ پیچھے گزرا ہے، یہ دوسرے مقام پہ کہ فخذ بیدک ضغثا، ٹھیک ہے نا، کہ یا ایوب علیہ السلام سے کیا کہا اللہ نے کہ آپ لکڑیوں کا کیا لے لیں، ایک گٹھا لے لیں اور اپنی بیوی کو کیا کر دیں، تو اس گٹھے کے اندر کوئی خشک ہوتی ہیں، کوئی تازہ ہوتی ہیں، کوئی ہری ہوتی ہیں، کوئی خشک ہوتی ہیں، کوئی سیدھی ہوتی ہیں، کوئی ٹیڑھی ہوتی ہیں، سب گڈ مڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، گٹھے میں سب گڈ مڈ۔ تو ادھر کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کے خواب کیا ہے؟ گڈ مڈ خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آیت کس صورت میں ہے اور کہاں ہے؟ سورۃ صاد میں۔ فرمایا وقالو کہنے لگے، اضغاث احلام یہ کیا ہیں؟ پراگندہ خیالات ہیں۔ کیا ہیں؟ پراگندہ خیالات ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین اور نہیں ہیں ہم پراگندہ خیالات کی تعبیر کرنے والے، ایسے گڈمڈ خوابوں کی تعبیر کرنے جاننے والے ہم نہیں ہیں۔ وقال الذی اور کہا اس شخص نے، نجا منہما وہ جو جیل کے اندر 2 میں سے جس نے کیا پائی تھی؟ نجات پائی تھی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اور اس نے یاد کیا یوسف علیہ السلام کو، بعد امتن اے بعد مدتن، امتن کا معنی کیا ہے؟ ایک مدت کے بعد یاد کیا، اور کیا کہا؟ انا انبئکم بتأویلہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتأویلہ اس کی تعبیر کی، فارسلون کیا کرو؟ اے فارسلونی مجھے کیا کرو؟ بھیج دو، یوسف ہو تو انہوں نے کہا جاؤ، بادشاہ نے بھیجا۔ تو جیل میں آتے ہی تو یوسف علیہ السلام کو دور سے دیکھتے ہی کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق او یوسف ہو سچے۔ کیا لفظ یاد کیا؟ سچے کو سچ کبھی کہتے ہیں نا، سچ کو آنچ نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تو آتے ہی کہا، اور سچے کا پتہ اس کو کیسے چلا تھا؟ تعبیر سے اس کو اندازہ لگا تھا کہ نہیں؟ تو فرمایا او یوسف ایھا الصدیق او سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان، اور عجیب بات ہے اس نے بھی کوئی عذر نہیں پیش کیا ہے۔ افتنا خبر دے ہمیں، فی 7 بقرات 7 گایوں میں، سمان جو موٹی تکڑی ہیں، یاکلوہن کھاتی ہیں اس کو، ان کو، 7 عجاف 7 دبلی کمزور، و7 سنبلات خضر اور 7 بالیاں سرسبز، و اخر یابسات اور 7 خشک، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کے پاس، یعنی بادشاہ اور اس کے ارد گرد کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں، تاکہ وہ جان لیں، تعبیر معلوم کر لیں۔ قربان جاؤں یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، ضرورت پڑی ہے تو آ گئے ہو، شکوہ بھی نہیں کیا، اتنے سال گزر گئے اللہ کے بندے، تیری تعبیر بھی بتلائی تجھے، توحید کا مسئلہ بھی تجھے سمجھایا، تو نے پھر بھی مجھے یاد ہے۔ یہ ان کی شان ہے، کتنی شان اور عظمت ہے۔ کبھی گزرے نا آپ پہ، کسی پہ اللہ
بچائے ہم سب کو مصیبتوں سے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے انسان کو، تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تعبیر پوچھی، فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، تم کھیتی باڑی کرو گے، کیا کرو گے؟ ہاں کاشت کرو گے، تزرعون زراعت کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں 7 سنین 7 سال دأبا لگاتار، کیسے؟ ہاں تم کاشتکاری کرو گے خوب، کتنے؟ 7 سال۔ فما حصدتم، پس جو تم کاٹ لو، تو فذروہ فی سنبلہ، تو ان کو کاٹنے کے بعد تھریشر نہیں کرنا، گانا نہیں ہے، دانے کو باہر نہیں نکالنا خوشے سے، چھوڑ دو ان کو، فی سنبلہ، ان کے خوشے کے اندر۔ کس کے اندر؟ وگی دا ٹوٹو نبار دا مرا ہوا سے، سمجھ آ گئی؟ یعنی جتنے سٹھے وغیرہ ہیں ان سے اوپر سے وہ چھلکا نہیں اتارنا، خول نہیں اتارنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اندر رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تو اب تعبیر کے ساتھ کیا بتلا رہے ہیں؟ تدبیر۔ 7 سال تم کاشتکاری کرو گے، بوؤ گے، کاٹو گے، تو جو تم کاٹو فذروہ فی سنبلہ، ان کو چھوڑ دو ان کے لفافوں میں، خوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا نکال لینا جو تم کھاتے ہو، جس قدر ملک میں کھانے کی ضرورت ہو خوراک کے لیے اتنا نکال کے اس سے آٹا دانہ نکال کے بنا سکتے ہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر ان 7 سالوں کے بعد آئیں گے 7 سال قحط سالی کے، شداد سخت، کس کے؟ 7 سخت سال آئیں گے، یعنی قحط سالی ہوگی، یأکلنا، تو وہ 7 سال کھا جائیں گے کس چیز کو؟ ماں، اس خوراک اور غلے کو، قدمتم لہن، جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے پہلے سے رکھا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو پہلے 7 سال خوب جمع کرو، تو پھر 7 سال قحط سالی آئے گی، اور ایسی قحط سالی ہوگی کہ جو تم نے اس قحط سالی کی مدت کے لیے جمع کر رکھا ہوگا پہلے سے، وہ سب ختم ہو جائے گا، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا، مما تحسنون، جس کی تم حفاظت کرتے ہو، یعنی بیج کے لیے۔ کس کے لیے؟ باقی سب قحط سالی کے سالوں میں لگ جائے گا، ہاں جو تم بچاتے ہو، کس کے لیے؟ بیج تخم کے لیے جو محفوظ کرتے ہو وہ بچ جائے گا۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر آئے گا ان 7 قحط سالی کے سالوں کے بعد، قحط سالی کے ان 7 سالوں کے بعد کیا آئے گا؟ عامن، ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، پھر اس میں خوب برسائے جائیں گے لوگ، بارشیں لوگوں پر کیا کی جائیں گی؟ خوب پلائے جائیں گے، کیا کیے جائیں گے؟ پلائے جائیں گے، یغاث برسائے جائیں گے، خوب لوگوں پر کیا برسے گی؟ بارشیں برسیں گی، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس میں لوگ نچوڑیں گے، شربتیں بھی اور شراب بھی۔ سمجھ آ گئی؟ اتنا پھل ہوگا، خوب بارشیں ہوں گی۔ تو دیکھو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی، اور آخر میں وحی کے ذریعے بشارت بھی سنا دی۔ کیا کر دی؟ یہ جو آخری، یہ تو خواب میں اس کا کوئی ذکر تھا کہ 1 سال آئے گا، یہ کیا تھی؟ وحی کے ذریعے خوشخبری بھی سنا دی۔ تو جب یہ سنا دی تو قال الملک، یہ گیا بندہ بادشاہ کو تعبیر بتائی، بادشاہ تو چکرایا تو ہوگا کہ یہ تعبیر، جس نے خواب دیکھی اور یہ پہنچی تو اس نے کہا بھئی تعبیر تو ہے ہی، تو یہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ائتونی بہی، یہ بندہ تو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ کہاں لے آؤ؟ کہاں سے سورج شروع کی، کیسے انتظام ہو رہا ہے؟ فرمایا ائتونی بہی، لے آؤ ان کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام رساں، قاصد آیا، قالا، اور کہا کہ آؤ بادشاہ بلا رہا ہے،
تو ایسے ہی نہیں کہ پیغام ملتے ہی بوری اٹھائی اور چلو نکل گئے، نہیں، قالا فرمایا ارجع، لوٹ جا، الی ربک، اپنے مالک کے طرف، فاسألہ، پس پوچھ اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کیا، جنہوں نے اپنے، فرمایا سے اتنا عرصہ جیل میں گزارا ہے، ایک مظلوم کو جیل میں قید کیا ہے، بے گناہ اور بے قصور کو، جاؤ ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ کتنی عجیب تدبیر ہے کہ صفائی ہو تو کیا ہو، اونچی سطح پہ ہو، اور جیل سے باہر تب آؤں گا جب پہلے کیا ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی میری، سمجھ آ گئی؟ جیل سے ایسے ہی ڈائریکٹ نکل کے آ گیا اور بیٹھ گیا تو لوگ کہیں گے صفائی نہیں ہوئی۔ تو اب سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے، الزام دور ہونے چاہیے۔ تو فرمایا پوچھ ان عورتوں سے کہ کیا حال ہے ان کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی تدبیر کو خوب جاننے والا ہے۔ قالا، تو بادشاہ کے پاس پھر وہ بندہ آیا کہ جی وہ تو نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں جی میری کیس کھولو، تو زمانہ گزر گیا، کیس تو ٹھپ ہو گیا تھا، اب ری اوپن کروایا، دوبارہ کیس چلا ہے، اب دوبارہ کیس کھلا ہے، فائلیں نکالو، کیا معاملہ ہے؟ تو بادشاہ کا آرڈر تھا، فرمایا ماں بالو، یہی ہے نا، قال ما خطبکن، تو بادشاہ نے کہا عورتوں کو بلا کے کیا حال ہے تمہارا، یعنی کیا معاملہ ہے، اذ راوتن یوسف، جب تم سب نے پھسلانا چاہا یوسف علیہ السلام کو اس کی جان سے، اس کے نفس سے، قلنا، تو اب ساری عورتیں کہنے لگی حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتے یوسف علیہ السلام پر کوئی گناہ، ہم اس پہ کوئی گناہ دیکھتے، کوئی دبا بھی اس پہ نظر نہیں آ رہا گناہ کا۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی، جب ساری عورتیں بول پڑی یوسف علیہ السلام کی پاکی پر کہ بادشاہ وہ تو ایسا بندہ ہے، ہمیں تو اس پہ کوئی گناہ کا داغ تک نظر نہیں آیا، ہم اس پہ کوئی جرم نہیں دیکھتے، سمجھ آ گئی؟ تو قالت امرأۃ العزیز، بول پڑی عزیز مصر کی بیوی، کیا کہنے لگی، الآن حسحس الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، اب حق واضح ہو گیا ہے، انا راوتہ، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، عن نفسی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ کس میں سے ہے، ہاں اپنے گناہ کا وہ سارا پنڈورا اپنے اوپر لے لیا، کیا صفائی اللہ ایسے کرواتا ہے، کیا کہنے لگی، انہو لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے ہے، وَذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، اور یہ اس لیے میں نے اعتراف جرم یہاں کیا ہے کہ جان لے یوسف علیہ السلام کہ انی لم أَخُنْهُ، کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے ان سے، بالغیب، ان کی پیٹھ کے پیچھے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، نہیں چلنے دیتا تدبیر خائنوں کی۔ اب یہ ضمیر کا مجرد لیعلم کا فاعل کون ہے، میں نے معنی میں کس کو بنایا، یوسف علیہ السلام کو، تو اب معنی ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہے، اب بھی اس کا انداز سمجھو کہ یوسف علیہ السلام، یعنی بات وہی تھی جو سزا آپ کو دی گئی، میں نے پیٹھ پیچھے کوئی آپ پر مزید سازش نہیں کی ہے، بس صرف آپ کو جیل میں بھیجا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، میں نے اقرار جرم کیا کر لیا ہے، کر لیا کہ میں نے پھسلانے کی کوشش کی۔ یا دوسرا معنی کہ لیعلم کا فاعل عزیز مصر ہو جائے، کیا ہو جائے، کہ زلیخا بتلانا چاہتی ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا میں نے کیا کیا ہے،
اقرار، اور اقرار کیا کہ بدکاری کی نہیں ہے میں نے، کوشش ضرور کی ہے لیکن بدکاری کر کے خاوند کی خیانت، سمجھ آ گئی؟ یعنی میں نے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ضرور ڈالے ہیں، خاوند کو بتلانا چاہتی ہے کہ یہ جان لے، مگر میں نے بدکاری کر کے خاوند کی خیانت، یعنی جو کیا ہے بس صرف اتنا ہی کیا ہے۔ بات پلے پڑ گئی۔ فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور یہ اس وجہ سے کہ تاکہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی، بالغیب اس کی پیٹھ پیچھے، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک یہ کہ اللہ کیا نہیں کرتا، چلنے نہیں دیتا کید الخائنین، کس کو؟ تدبیر خائنین کی۔ فرمایا وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں بری کرتی ہوں اپنے نفس کو گناہ سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے گناہ کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے وہی بچتا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک، تو کہا بادشاہ نے، ایتونی بہ، لے آؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو خاص کرتا ہوں اپنے لیے۔ اب یہ وما ابرئ نفسی یہ کس کا جملہ ہے؟ آپ کو تفسیروں میں دو باتیں ملیں گی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے۔ آپ کو اکثر اردو تراجم میں یہ چیزیں کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس کیا ہے؟ یہ عاجزی کے لیے انہوں نے کہا۔ کس کے لیے کہتے ہیں؟ یہ ان کی عاجزی۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ جملے اسی عزیز مصر کی بیوی کے جملے ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام تو ادھر تھا ہی نہیں، وہ تو ان جملوں کے بعد بادشاہ کہتا ہے جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جملے کس کے تھے؟ یہ زلیخا کے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ پیغمبر کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا، پیغمبر کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں بری کرتا۔ اور عاجزی، یہ ٹائم عاجزی کا تھا کہ عاجزی کرتے ہوئے بندہ گناہ تسلیم کر لے؟ جی کیا خیال ہے؟ عاجزی تو بندہ کرے تو اللہ کے سامنے کرے، سمجھ آ گئی؟ ادھر تو پورے ملک میں الزام لگا کے ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ عاجزی اس طرح کی عاجزی کا ٹائم نہیں، بلکہ یہ عین اپنی پاکی پہ ڈٹ کے کھڑے ہو کے اس کا دفاع کرنے کا موقع ہے، سمجھ آ گئی؟ تو زلیخا کہنے لگی نہیں بری کرتی میں اپنے نفس کو گناہ سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کے اوپر ابھارنے والا، حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے تو وہ بچ جاتا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، نفس تین قسم کا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو گناہ پر ابھارے اور گناہ کرنے کے بعد کہے اچھا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کروا کے پھر کہے اچھا کیا ہے۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ، جو گناہ ہونے کے بعد ملامت کرے، گناہ کروا دیتا ہے لیکن جیسے ہی ہو جائے تو پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے اپنا ضمیر کیا کر رہا تھا؟ ملامت کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو نفس سے قرآن کہتا ہے فلا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے نفس لوامہ کی بھی قسم اٹھائی۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ نفس کہ جو اللہ کے اوامر اور احکام اور ہر چیز پر کیا ہیں؟ 100% مطمئن ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے، ان کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو فرمایا وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، لے آؤ ان کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں ان کو خاص کروں گا اپنے لیے، وہ میرے خاص آدمیوں میں یعنی کابینہ میں شامل ہو جائے گا۔ کس میں؟
ہاں میرے خاص بندوں میں فرمایا فلما کلمہ، پس جب یوسف علیہ السلام آ گئے جیل سے، کلمہ، تو جب یوسف علیہ السلام نے بات کی بادشاہ سے، بات کس نے کی؟ یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں فلما کلمہ، پر جب یوسف علیہ السلام نے بات کی بادشاہ سے، تو قال، بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج سے لدینا ہمارے پاس مکین، مرتبے والا، امین، امانت دار ہے۔ کیا ہے؟ آج کے بعد تو کیا ہے؟ تجھے عہدہ مل گیا ہے، میرے ارکان میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر مجھے میری مرضی کا عہدہ ملنا چاہیے۔ کیا مرضی کا عہدہ؟ کیا کہ مجھے وزیر خزانہ یعنی خوراک کا وزیر بناؤ، خوراک غلے کا، ٹھیک ہے نا؟ خزائن الارض کہا، ٹھیک ہے؟ تو زمین سے جو خزانہ نکلتا ہے یعنی خوراک کا مجھے کیا بنا دیجیے، مجھے وہ عہدہ جو ہے وہ سونپا جائے۔ ذرا لفظ پہ غور کرو، قال، تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کر دے مقرر مجھے علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر یعنی خوراک پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم اور جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ حفاظت بھی کروں گا اور اس چیز کو میں سمجھتا بھی ہوں۔ تو کوئی یہ نہ کہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جی اپنے منہ سے تعریف کر دی، اپنے آپ کو حفیظ علیم کہہ دیا، جی تو کہتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ مقام تعارف میں تعریف کرنا یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ جہاں آپ کو پہچانتا کوئی نہ ہو، ایک مدرسہ ہے، آپ لگنا چاہتے ہیں وہاں استاد، آپ کو مدرس رکھنا چاہتے ہیں، آپ کہیں میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، جی تو کہیں گے چلو، چاہتے ہیں کہ مسجد میں امامت کروں، آپ کہیں ایک لفظ بھی نہیں آتا، یہ آج ہی کہ لفظ نہیں آتا، ایسے کہ کرنے آئے ہو۔ تو مقام جب آپ کا تعارف کوئی نہیں پہچانتا تو ادھر اپنا تعارف کرواؤ کہ بھائی میرے پاس یہ ہے، تاکہ پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور جہاں پہچان ہو ادھر روزانہ بندہ شروع ہو جائے اپنی تعریفیں کرنے میں، یہ کیا میں نے، یہ کیا، ادھر ضرورت ہے وہ ویسے ہی پہچان ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کذالک مکننا لیوسف، اس طرح ہم نے کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، زمین کا مطلب یہاں ملک ہے، کیا؟ ہم نے ملک میں ٹھکانہ دیا، مرتبہ دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، ٹھکانہ بناتا ہے اس سے حیث یشاء، جہاں اس کا دل کرتا ہے۔ اب تو وزیر بن گیا نا جی، دل چاہے جدھر چاہے رہائش بنا لے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کہاں سے نکالا؟ کنویں سے، منڈیوں میں ہوتے ہوتے کدھر پہنچ گئے؟ جیل تک، جیل سے آئے تخت پہ بٹھا دیا۔ فرمایا نصیب برحمتنا، ہم دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں اپنی رحمت من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکوں کا، نیکوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، ولا اجر الآخرت، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کو آخرت کا اجر نہیں ملے گا، یہ دنیا کا تھا، آخرت کا اجر تم پرہیزگاروں کے لیے اور بھی تیار ہے۔ فرمایا ولا اجر الآخرت، اور البتہ آخرت کا بدلہ، خیر للذین، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اپنے آپ کو بچاتے رہے، کس سے؟ گناہوں سے اور شرک سے۔ آگے وجاء اخوة یوسف، اب یہ وزیر بن گئے، قحط سالی کا دور کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، وہ فراوانی کا دور ختم، ٹھیک ہے نا؟ 7 سال گزر گئے، اب دور شروع ہو گیا قحط سالی کا۔ تو او کنعان سے ہر طرف سے لوگ قحط سالی ہے بھائی، مر رہے ہیں، غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، غلہ ملتا ہے، اس دور میں پیسے کا بھی نہیں ملتا تھا، قحط سالی تھی،
لیکن یوسف علیہ السلام نے تو چونکہ خواب کی تعبیر سے سمجھ لیا تھا تو انہوں نے اس کے لیے کیا کر دی تھی، پلاننگ کر لی تھی۔ تو اب آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، برادران یوسف کیا ہو گئے، اپنی جگہ رات کو ادھر سوچ رہا تھا اس منظر کو کہ ایک طویل و عریض داستان ہے، ٹھیک ہے، زمانے گزرے ہیں، کن دکھوں، اذیتوں، غموں سے گزرے ہیں۔ تو پہلی نظر برادران نے جب یوسف علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے تو اس وقت تو انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا اور فوراً بول جاتے، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، انہوں نے غلہ مانگا، دیا، ذرا لفظ دیکھو کیا الفاظ ہیں، وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پس داخل ہوئے اس کے سامنے، فَعَرَفَهُمْ، پس یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کر لیا، پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو منکرون، ناشنا سمجھنے والے تھے۔ وہ کیا تھے، اس کو اوپرا سمجھتے تھے، نہیں پہچانتے تھے۔ آگے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب تیار کیا ان کے لیے، بِجَهَازِهِمْ، ان کا سامان، قَالَ، تو کہا، ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، لانا میرے پاس اپنا بھائی، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے، مائیں الگ الگ اور باپ کیا ہے، ایک ہے، تو جو تمہاری ماں سے، باپ کی طرف سے بھائی ہے، اس کو کیا کرنا۔ تو یہ کیوں کہا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں ہے، سمجھ آ گئی، تو اگر ہم اس کے پیسے بھی لے آئیں اور اس کے حصے کا بھی ہم کو کیا دے دیں، کیونکہ جو آتا تھا غلہ صرف اس ایک آدمی کو ملتا تھا، سمجھ آ گئی، یہ نہیں کہ ایک بندہ آئے اور پورا کنٹینر لے کے جائے، ایسی ترتیب نہیں تھی، جتنا ایک بندہ آئے گا، ایک بندے کو جتنا ملنا ہے وہی، سمجھ آ گئی، جیسے راشن تقسیم ہو رہا ہے ہر آدمی کے لیے خاص، تو آپ کہیں گے گھر میں بھی بھائی ہے، کہیں گے نہیں، ایسے نہیں ملے گا جب تک کہ وہ خود نہ آئے۔ تو فرمایا لے آنا میرے پاس اپنا بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ انی اوفی الکیل، کہ بے شک میں پورا کرنے والا ہوں، پورا کرتا ہوں ماپ تول کو، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ دیکھو ان کی مہمان نوازی بھی کی تھی، کیا کی تھی، میں بہترین مہمان نواز ہوں، ٹھکانہ جگہ بھی دی، اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو میرے پاس، تو سن لو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پس نہیں ہے میرے پاس کوئی کیل، اصل میں ماپ کو کہتے ہیں، یہاں مراد اس سے کیا ہے، ماپ کے اندر جو چیز، یعنی غلہ، کیا، تو مانا کرو فلا کیل لکم عندی، پس نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی غلہ میرے پاس، ولا تقربون، اور میرے قریب بھی نہ آنا، پھر ادھر نہیں آنا۔ قالو، تو برادران یوسف کہنے لگے، سنراود عنہ اباہ، ہم ورغلائیں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو۔ یہی لفظ آیا کہ نہیں ہے مراودت کا، یعنی بار بار ہم مطالبہ کریں گے، بھیجیں گے تو ابو نہیں مانیں گے، نہیں، لیکن ہم کریں گے مطالبہ تو راضی کر لیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم کیا کرنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، تجربہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ آگے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اب جب سامان پیک ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے خادموں سے کہا، ان کے پیسے جو ہیں نا، یہ پونجی، یہ ان کی پونجی نقدی یہی والی، یہ ان کے سامان میں دوبارہ رکھ دو۔ معلوم تھا گھر میں پونجی بھی نہیں ہوگی، کب آئیں گے، قحط سالی ہے، تاکہ یہ جائیں گھر میں سامان کھولیں، پونجی کو دیکھیں گے، دوبارہ پھر آئیں گے، اور جلدی آئیں گے، کیا آئیں گے، جلدی آئیں گے۔ وقال لفتیانہ، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے، اجعلوا بضاعتہم،
کر دو رکھ دو بذاتہم ان کی پونجی نقدی فی رحالہم ان کے سامان میں لعلہم یعرفونہا شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں اذا انقلبوا الی اہلہم جب یہ لوٹیں گے اپنے گھر کی طرف لعلہم یرجعون تاکہ یہ کیا کر جائیں لوٹ آئیں ٹھیک ہے نا آگے فلما رجعوا الی ابیہم پر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف قالوا یا ابانا کہنے لگے ہمارے باپ منع منا الکیل روک دیا گیا ہم سے پیمانہ غلہ روک دیا گیا ہے فارسل معنا اخانا پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نقتل تو ہم پیمانہ لائیں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قالا تو کہا یعقوب علیہ السلام نے حل آمنکم کیا میں تم کو امین سمجھوں علیہ اس پر الا کما مگر اسی طرح جس طرح کہ میں نے تم کو امین سمجھا تھا علی اخی اس کے بھائی کے بارے میں اس کے بھائی پر تم کو اسی طرح امانت دار سمجھ لوں اس پر یعنی بنیامین پر جس طرح کہ میں نے اس کے بھائی یوسف پر تم کو کیا سمجھا تھا امین سمجھا تھا من قبل اس سے پہلے فاللہ خیر حافظہ پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے وہو ارحم الراحمین اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے آگے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ پا لیا انہوں نے اپنی پونجی کو قیمت کو ردت الیہم جو لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف قالوا یا ابانا کہنے لگے اے ابا جان ما نبغی ہم کیا چاہتے ہیں کیا اور کے منگا غلہ بھی آ گیا اور پیسے بھی آ گئے اور کیا چاہتے ہیں ہم حاضی بضاعتنا یہ ہماری پونجی ہے ردت الینا جو واپس کر دی گئی ہے ہماری طرف ونمیر اہلنا اور ہم طعام کھانا لائیں گے غلہ لائیں گے تو کہتے ہیں پانی لانے والے کو وارد کہتے ہیں اور کھانا لانے والے کو نامر کہتے ہیں کیا نامر ٹھیک ہے تو فرمایا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم کیا لائیں گے کھانا لائیں گے غلہ لائیں گے اپنے خاندان گھر کے لیے گھر والوں کے لیے اہل کے لیے وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ہم زیادہ لائیں گے ایک بار کیل بعیر بار ایک اونٹ کا کس کا چونکہ جب ایک بھائی ساتھ جائے گا بنیامین اور تو ایک بار ہمیں زیادہ مل جائے گا ذالک کیل یسیر اور یہ بار تو کیا ہے آسان ہے مشکل بھی نہیں ہے کہ پیسے جمع کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پہلے والے پیسے تو وہ واپس آ گئے ہیں تو اب ایک بھائی کا بار ہے بس کر لیتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے قالا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ حتی تؤتونی یہاں تک کہ دو مجھے تم موثقا من اللہ وعدہ اللہ کا موثقا پختہ وعدہ اللہ کا یعنی اللہ کے نام کی قسم لو آ کر لن ارسلہ معکم ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم مجھے دو موثقا پختہ وعدہ من اللہ کس کا اللہ سے یعنی اللہ کے نام کا لتأتننی کہ تم ضرور بضرور لاؤ گے اس کو یعنی بنیامین کو الا ان یحاط بکم تو یہ پیغمبر ہوتا ہے نا تو فرمایا ہاں ان یحاط بکم کہ تم سب کو گھیر لیا جائے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تم سارے کیا ہو جاؤ گھیر لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ نہیں کہ پھر بنیامین بیچارہ مارا جائے اور تم سارے گھر کو صحیح سلامت آ جاؤ یہ چال مزید نہیں چلے گی
فرمایا الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ تم سب۔ فلما آتوہ، پر جب وہ لے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، موثقہم، اپنا وعدہ پختہ، قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی کیا ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل، کارساز، نیگبان ہے۔ ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ فرمایا بس میں نے تو وعدہ لینا تھا لے لیا، باقی محافظ کون ہے، کارساز اللہ ہے۔ وقال، اور کہا یا بنی، او میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ کس سے؟ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم، اور میں نہیں دفع کر سکتا تم سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیء، کچھ بھی، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو میں تم سے دفع۔ تو نفی شرک پہ تصرف ہے کہ نہیں، کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں تم سے کوئی مصیبت دفع، صرف تدبیر یہ ہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ کیوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا؟ مفسرین کرام کا ایک طبقہ فرماتا ہے کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کیا نہ لگ جائے؟ بھائی 3 پشتوں سے نبیوں کی اولاد ہے، کیا خیال ہے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، انتہائی خوبصورت، جوان، قداور۔ تو جب تم سارے اکٹھے اس طرح پھرو گے، سب کی تم پہ نظریں آئیں گی، تو نظر نہ لگ جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا کیا ہے؟ حق ہے۔ دوسری وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تم اس طرح اکٹھے اتنے بھائی پھرو گے، 10 بھائی، تو کسی کے دل میں حسد پیدا ہوگا، کوئی کھڈا نہ کھود دے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کیا کرو؟ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ کسی پرایا ملک ہے تو پہلے بھی ایک دفعہ گئے ہو، سیکورٹی کی نگاہوں میں آئے ہوگے، اب 10 آدمی وہی پھر اکٹھے جا رہے ہو تو شک کر کے گرفتار نہ کر لیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو کوئی اور الزام نہ لگ جائے تم پہ۔ تو باپ نے یہ تعبیر بتائی، باقی فرمایا یہ ایک تدبیر ہے، باقی تم سے رب کی مصیبت میں بالکل دور نہیں کر سکتا۔ آگے، ان الحکم الا للہ، نہیں اختیار مگر اللہ ہی کا، علیہ توکلت، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب یہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یعنی محل میں یا شہر میں جہاں سے ان کے ابو نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں تھے یعقوب علیہ السلام یغنی عنہم کے دفع کر سکتے ہیں ان سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیئن، کچھ، الا حاجتن، مگر یہ ایک آرزو تھی، ایک حاجت، تمنا تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضا، جو انہوں نے کیا کی، تدبیر تھی، ایک حاجت تھی، ایک تمنا تھی، انہوں نے کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ اس تدبیر سے وہ اپنی بچوں سے کوئی چیز مصیبت دفع نہیں کر سکتے تھے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک البتہ وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام، لَذُو عِلْمٍ، البتہ علم والے ہیں۔ اور علم کہاں سے آیا؟ لما علمناہ، بوجہ اس کے کہ ہم نے سکھایا ان کو، ہم نے ان کو علم دیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب یہ برادران یوسف داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، تو آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، بٹھا لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس۔ کیا کر دیا؟ جو ہی آئے نا تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ پاس بٹھا لیا۔ اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کھانا لگایا،
دسترخوان پہ باقی بھائی دو دو بیٹھ گئے، تو انہوں نے پھر بنیامین کو کیا کر دیا؟ اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ تو 10 تھے، دو دو کیا ہو گئے؟ تو وہ بیچارہ، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ دو دو ہو گئے ہیں، تیرے ساتھ کون ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بیٹھ گئے، خوب مہمان نوازی کی، پھر آہستہ سے ان کے کان میں کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ جی بہت عجیب اور عجیب تر ہے یہ نا، کیا الفاظ ہیں؟ آوا الیہ اخاہ، بٹھا لیا، ٹھکانہ دیا، جگہ دی اپنے بھائی کو اپنے پاس۔ قالا، کہا انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس، پس تو غمگین نہ ہو، بما کانوا یعملون، اس پر جو یہ کیا کرتے؟ عمل کرتے تھے، تو اس پہ کیا نہ ہو؟ غمگین نہ ہو، اس کو تسلی دے دی، سمجھ آ گئی؟ فلما جہزہم بجہازہم، پس جب تیار کیا ان کے لیے ان کا سامان، پس جب کیا کیا ان کے لیے ان کا ساز و سامان تیار کیا، تو جعل السقایۃ، رکھ دیا پیالہ، کیا؟ ادھر اس کو سقایا کہا، اور نیچے کیا کہا؟ اس کو سواع الملک کہا، کیا؟ سواع الملک، پیمانہ غلط تولنے کا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ پیمانہ ایسا تھا کہ اس کو ضرورت کے وقت اس میں شراب بھی پیش کرتے تھے، اور تول کے وقت غلہ بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے بھی علاقوں میں ایک بڑا کٹورا ہوتا تھا، پانی کے لیے جام ہوتا تھا، اس کو بھی پانی کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور گندم کے دانے وغیرہ کے لیے بھی اس کو کیا کرتے تھے؟ ہاں، اوگے بے ورتوی، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا جعل السقایۃ، رکھ دیا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے اس کے بھائی کے سامان میں، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں۔ کس نے رکھا؟ کچھ فرماتے ہیں مفسرین کہ خود یوسف علیہ السلام نے رکھوایا، کچھ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نہیں، وہ خادم نے رکھا تھا ایک۔ لیکن دوسری طرف مفسرین کا، کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا، کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس خادم کو بھی نہیں بتایا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو نوکر لگا ہوا تھا دینے کے لیے، اس کو بھی نہیں بتایا۔ تو اس اعتبار سے معنی کرو وَجَعَلَ السِّقَایَةَ، جعل السِّقَایَةَ، تو رکھ دیا پیالہ، فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، قافلہ چل پڑا، ثم تراخی کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب قافلہ روانہ ہو گیا، نکل گیا، تو اعلان کیا مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، او قافلے والو، انکم لسارقون، کہ بے شک تم کیا ہو؟ چور ہو۔ تو دیکھو وہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا، اور باقی جو نوکر چاکر تھے ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ چور کہا۔ تو کہا او قافلے والو، تم چوری کرنے والے ہو۔ قالو، تو یوسف علیہ السلام کے برادران بول پڑے، وَأَقْبَلُوا، درا حالے کہ وہ متوجہ ہونے والے تھے، متوجہ ہو کر بولے۔ قافلہ چل رہا تھا، پیچھے سے آواز دی، او قافلے والو ٹھہرو ٹھہرو، تم نے چوری کی ہے، چوری کرنے والے۔ تو وہ سارے متوجہ ہوئے، مڑ کے کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا چیز گم پاتے ہو؟ ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو؟ قالو، کہنے لگے نفقد سواع الملک، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں۔ ادھر سواع کا لفظ آیا، ہم کیا گم پاتے ہیں؟ بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بھی پیالہ دے گا لائے گا، تو اس کے لیے ایک بار ہے، ایک آدمی کا، ایک اونٹ کا بار اس کو انعام پہ ملے گا، انعام کے طور پر ملے گا۔ یہ اس خزانے کے ملازم نے کیا کیا؟ اعلان کیا، جو پیالہ دے گا تو اس کو کتنا انعام ملے گا؟ حمل بعیر، ایک اونٹ کا وزن، ٹھیک ہے نا، اتنا انعام ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس انعام کا کیا ہوں؟ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ انعام ملے گا اس کو۔ قالو،
تو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم تم جانتے ہو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا او لوگو تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ملک میں کیا کریں، ہم تمہارے ملک میں فساد کے لیے نہیں، غلے کے لیے غلہ لے کے جا رہے ہیں، وما كنا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے۔ قالو تو وہ کہنے لگے اچھا چوری نہیں کی جی؟ نہیں کی۔ اچھا بتاؤ اگر وہ چوری نکل آئی کسی کے پاس، پیالہ نکل آیا تو پھر؟ اب انہوں نے خود ہی کہا جس کے پاس پیالہ نکلا اسی کو قید کر دیا جائے۔ چلو جی، فرمایا فقالو تو کہنے لگے وہ فما جزاؤہ، کیا ہے فما جزاؤہ، کیا ہے سزا اس شخص کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے، تم جھوٹ بولنے والے ہوئے تو اس شخص کی کیا سزا ہوگی جس نے پیالہ چرایا ہوگا۔ قالو تو کہنے لگے جزاؤہ، اس کی سزا من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، تو وہ بندہ خود ہی اس کی کیا ہے، جزا ہے، اسی کو پکڑ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، اور انہوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالموں کو یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ برادران یوسف نے کہا ہمارے قانون میں تو چور کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ کہ اچھا، فبدأ بأوعیتہم، تو کارندے نے شروع کر دی تلاشی، فبدأ پس شروع کر دیا، بأوعیتہم ان کے سامان کو کھولنا، اس کی تلاشی، قبل وعاء اخی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی شروع، ایک دوسرا تیسرا کھولے جا رہے ہیں۔ فرمایا ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر اس کو نکالا کس سے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے۔ پیالہ کہاں سے نکل آیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان سے۔ فرمایا کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس طرح کی تدبیریں ہم بھی کر سکتے ہیں اللہ۔ فرمایا نہیں، کذالک کدنا، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کی ہے۔ کیا ہے یہ تدبیر، یہ طریقہ میں نے یوسف کو بتایا، تو تمہیں اس طرح کرنے کی اجازت کہ کسی کے سامان رکھ دو اور اس کو پکڑا دو، نہیں۔ یہ صرف تو لوگوں نے یہاں سے کیا نکالنا شروع کر دیے، اپنے ہیلے جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے بھی تو بھائی کو لینے کے لیے کیا کیا، ہیلہ کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جو کیا تھا وحی سے کیا تھا، وہ معصوم تھے، اور کس سے کیا، اور اس کی دلیل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کدنا، یہ تدبیر کس نے بتائی، یہ میں نے بتائی، اللہ فرمائے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ یہ تدبیر کیوں کی، وجہ فرمائے ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ لے لیتا اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں۔ یہاں دین کا معنی کیا ہے، یعنی بادشاہ کا جو اس ملک کا قانون تھا، یہ کسی صورت اپنے بھائی کو تو روک نہیں سکتا تھا۔ بندہ تو کسی غیر ملک کا بندہ کو روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ بھائی جرم ثابت کی جائے اور اس کو کیا کر لیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ تو فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم، علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر کیا ہے، اور سب کے اوپر کون ہے، اللہ ہے۔ آگے جی، قالو کہنے لگے نا، قالو تو برادران یوسف نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تو کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ لہ، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ اب یوسف علیہ السلام ادھر کھڑے جی، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے، اس کو کہتے ہیں قیاس فاسد۔ کیا، یوسف علیہ السلام نے کب چوری کی تھی،
مفسرین باتیں بہت کچھ لکھتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پائے ثبوت تک پہنچے. سمجھ آ گئی؟ کئی کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام کی خالہ پھوپھی تھی اور وہ ان کو روکنا چاہتی تھی اور انہوں نے ایک کپڑا ایک چیز ان کے ساتھ، ہاں کمر بند بھی کہتے ہیں اور پختوں کے ہوتے شاٹو کے ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ پیچھے کندھے کے اوپر بچوں کے ایک کپڑا لگایا جاتا تھا، اس کے اوپر وہ پھل ستارے وغیرہ لگے ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ساتھ لگا دیا اور یہ پیار کے لیے لگایا تھا، اس لیے کہ میرے پاس میں اس کو ٹھہرا لوں. تو وہ ٹھہرا تو نہیں سکتی تھی، لیکن جب یوسف علیہ السلام کہ جی ہماری چیز گم ہوئی، تو پھر جب وہ دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے کپڑوں سے برآمد ہوئی، تو پھوپھی اور خالہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس کیا کر لیا، اس بہانے سے ٹھہرا لیا. تو برادران یوسف نے بچپن کا وہ واقعہ کا کیا کر دیا، یاد دلا دیا کہ اگر اس نے پیالہ چرایا تو بچپن میں یوسف علیہ السلام نے بھی چوری، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ثبوت تک پہنچے. سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا این یسرق، ذکر کی ہے مفسرین نے، ٹھیک ہے. آگے اگر اس نے چوری کی ہے تو فقط سرق اخ لہ، تو تحقیق چوری کی ہے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے، اس کے بھائی نے آگے فَأَسَرَّهَا یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پر چھپا لیے یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے. قَالَ، تو کہا، یہ دل میں کہا یوسف علیہ السلام نے، جو دل میں کہا وہ کیا تھا، کہ انتم شر مکانہ، تم بہت ہی برے مرتبے والے ہو. یہ بات دل میں کہی یوسف علیہ السلام نے. سمجھ آ گئی کہ تم بہت برے مرتبے والے ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. قالو ایھا العزیز، ان کو کیا پتہ ہے جن کو ابھی چور کا اور ابھی کہتے ہیں او بادشاہ سلامت، ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا ایک والد ہے، باپ ہے بہت بوڑھا. شیخا کبیرا، شیخ کبیر یعنی کیا، بہت بوڑھا باپ ہے یعقوب علیہ السلام. فخذ احدنا مکانہ، پس لے لے پکڑ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ. ادھر بالکل برادران یوسف کیا ہیں، سچ ہیں، صحیح جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو کیا کر لیجئے، گرفتار کر لیجئے کہ گھر میں اس کا بوڑھا باپ بھی ہے. انا نراک من المحسنین، اور بے شک ہم آپ کو نیکوں میں سے دیکھتے ہیں، آپ بڑے نیک ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے کیا کیا ہے، اپنا سامان پایا ہے. اللہ کی پناہ کہ ہم مجرم کو چھوڑ کر دوسرے کو لیں، ہاں اسی کو لیں گے. من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے سامان کے اندر ہم نے کہ پایا ہم نے اپنا سامان، عنده اس کے پاس. انا اذا لظالمون، بے شک اس وقت البتہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فلم نستیئسوا منہ، جب برادران یوسف علیہ السلام کو منانے سے کیا ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو خلصوا نجیہ، وہ الگ ہو گئے سرگوشیاں کرتے ہوئے. کیا ہو گئے، الگ ہو گئے سرگوشیاں کرتے ہوئے. یہ آیت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کے سامنے ایک شخص نے پڑھی. کس کے سامنے؟ ایک دیہاتی کے سامنے یہ آیت پڑھی. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، تو فوراً سجدے میں گر پڑا، اور سجدے میں گرنے کے بعد کہتا ہے سجدت لفصاحتہ، میں نے اس کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے، لیکن اس جملوں کو دیکھا، کہا میں نے اس کی فصاحت اور بلاغت کو سجدہ کیا ہے. اور چیخ کر کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، لا یقدر
لا يقدر البشر على مثل هذا الكلام، انسان اس قسم کا کلام نہیں کر سکتا۔ اب اسی مضمون کو کوئی اور بندہ بیان کرے نا، بادشاہ سے اس کو منانے سے مایوس ہوئے، پھر الگ چلے گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر مشورہ کرے تو 15 لائنیں بنتی ہیں۔ اور ادھر فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، سمجھے؟ زور عربیت سمجھنے والے اس کی فصاحت سمجھیں گے۔ فرمایا آگے قال کبیرہم، تو یہ اب الگ ہو کہ مشورہ شروع ہے۔ قال کبیرہم، کہا بڑے نے ان کے، وہی بڑا بھائی جس نے پہلے کیا کہا تھا اس کو قتل، وہ ادھر بھی کہنے لگا الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ہو ان اباکم، کہ بے شک تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم موثقا، کہ بے شک لیا ہے تم سے، اخذ علیکم لیا ہے تم سے موثقا من اللہ، پختہ وعدہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے نام کا پختہ وعدہ لیا تم سے، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے بھی، مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، جو تم کوتاہیاں کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یاد نہیں ہے؟ ان کے بارے میں بھی وعدہ دیا ہے، اور اس سے پہلے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہیاں، اس لفظ کے دو معنی ہوتے، کوتاہیاں بھی معنی کیا، بعض نے زیادتیاں، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کرو اس سے پہلے جو تم یوسف علیہ السلام کے حق میں کوتاہیاں کر چکے ہو، یا جو تم نے یوسف علیہ السلام سے کیا کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں، فلن ابرح، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا بڑے نے، کیا؟ فلن ابرح الارض، میں تو نہیں چھوڑوں گا زمین کو، یعنی ہمیشہ ادھر ہی رہوں گا، میں نے گھر نہیں جانا واپس اب، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا ابو مجھے اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، اللہ فیصلہ نہ کر دے میرے لیے، بس مر جاؤں گا ادھر، اللہ کا فیصلے کا انتظار کروں گا، یا ابا جی اجازت دیں کہ آپ گھر آ جائے تو جاؤں گا، میں نہیں جاتا، منہ نہیں دکھا سکتا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا، بڑا تھا نا، باقیوں سے کہتا ہے تم لوٹ جاؤ الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، فقولوا، پس کہو یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے، چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے جو گواہی دی تھی، ہم نے جو بیان کیا تھا وعدوں کے ساتھ، وہ تو اسی کا کیا تھا جو ہم جانتے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ ما شاہدنا، ہم نے نہیں بیان کیا، نہیں گواہی دی، الا مگر بما، اسی کی علمنا، جو ہم کیا کرتے تھے، جو جانتے تھے، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہیں ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، یعنی ہمیں غیب کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا اور کیا ہو جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کا تو ہمیں علم نہیں تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ اس بستی والوں سے کہ جس میں ہم تھے، کیا؟ اب ادھر ایک ایک لفظ جملہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط بیانی، فرمایا پوچھ اس بستی والوں سے جدھر ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور پوچھ اس قافلے سے بھی، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس میں ہم واپس آئیں، ہم اکیلے تو نہیں گئے تھے نا، اس قافلے والوں سے بھی پوچھ، اس بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم کیا ہیں، البتہ سچے ہیں، ہم کیا ہیں، سچ کہنے والے ہیں۔ اور اس وقت کیا کہہ رہے تھے، واقعی سچ ہی کہہ رہے تھے۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لیا تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کوئی بات، پھر کوئی نئی بات تم نے گڑی ہے، یہ کوئی تم نے پھر نئی کوئی چیز تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے بنا لی۔ یہ کیوں کہا؟ اصل بات اب تو یہ سچے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ بندہ جھوٹ بول لینا تو پھر کبھی سچ کا بھی اس کے کیا اعتماد کیا ہو جاتا ہے، اس کے سچ پر بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے؟ وہ لوگ لطیفہ سناتے ہیں نا، ایک بندہ خواہ مخواہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا،
تو جا کے جنگل میں ہوتا تو شور ڈالتا ہے، شیر آیا، تو پورا گاؤں چلا جاتا، کہتا نہیں ہے چلا گیا۔ سارے لوگ جائے، 1 دن 2 دن کی کہیں سچ کا ہی کیا آ گیا، یہ چلاتا رہا، لوگ اس کے سچ کو بھی کیا سمجھتے رہے۔ تو جب جھوٹ بولا انہوں نے پہلی مرتبہ تو اعتبار کیا ہو گیا، اٹھ گیا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بس تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، فَصَبْرٌ جمیل۔ کیا صبر ہے یعقوب علیہ السلام کا، اب بھی کہتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل، ہاں صبر ہی بہتر ہے، یا میرا کام ہی صبر جمیل ہے۔ عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، فرمایا امید ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس۔ سب کون ہیں؟ وہ یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور وہ بڑا بھائی جو گھر واپس نہیں آیا۔ امید ہے کہ اللہ سب کو لے آئے گا۔ وَبِيَزَّتْ، آگے، انہو بے شک وہ اللہ هو العلیم الحکیم، وہی علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب علیہ السلام پھرے ان سے، اٹھ گئے ان کی محفل سے، انہوں نے باتیں کی، الگ ہو گئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، کیا کہا؟ ہائے افسوس یوسف کے بچھڑنے پر۔ کیا مطلب؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے بچھڑنے پر۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں، من الحزن، غم سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ کیا تھے؟ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کہیں گے یوسف علیہ السلام تو پہلے زمانہ گزر گیا ہے، تو اس وقت تو یاد کس کو کرنا تھا؟ بنیامین کو یاد کرنا تھا، تو ادھر بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں نیا غم پرانے غم کو کیا کر دیتا ہے؟ تازہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بنیامین کے غم نے بچھڑے ہوئے یوسف کا بھی غم کیا کر دیا؟ تازہ کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، چاہ یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، سمجھ آ گئی؟ چاہ یوسف سے آ رہی ہے یہ صدا، کہ بھائی زیادہ ہیں دوست تھوڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی زیادہ ہیں دوست تھوڑے، بھائی تو بہت سارے تھے لیکن دوست نہیں تھا، سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں غم سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بندہ رو 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 کے آنکھوں میں کیا آ جاتی ہے؟ سفیدی آ جاتی ہے۔ پختانہ اور دوئی چخی راشی اس طرح کے سپینی پوچھو سفیدی آ جاتی ہے، سمجھ آ؟ تو فرمایا وَبِيَضَّتْ، سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں غم سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ غم سے بھرے ہوئے۔ قالوا، تو کہنے لگے گھر والے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتح، ہمیشہ تو، تذکر یوسف، یاد کرے گا یوسف کو۔ گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ ہمیشہ کس کو یاد کرتے رہیں گے؟ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے۔ حتیٰ تکون حرزن، یہاں تک کہ تو ہو جائے گا بیمار، کمزور۔ حرزن معنی کیا ہے امام بغوی، امام راغب، وہ کہتے ہیں قریبا من الموت، یعنی اتنا بیمار کہ بندہ کدھر ہو جائے؟ موت کے قریب ہو جائے، یعنی تو اتنا بیمار کمزور گل جائے گا، ایسی بیماری جس سے بندہ گلتا جائے، ٹھیک ہے نا؟ سڑے ابکی اولکی کمزوری۔ تو فرمایا حتیٰ تکون حرزا، یہاں تک کہ تو ہو جائے گا کمزور، بیمار، موت کے قریب۔ آگے او تکون من الحالکین، یا تو ہو جائے گا
مرنے والوں میں سے، یعنی جان ہی تیری چلی جائے گی۔ قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں شکوہ کرتا ہوں بثی، اپنے درد کا، بثی اپنے بے قراری کا، وحزنی اور اپنے غم کا، الی اللہ کس کی طرف؟ یہ صبر جمیل ہے کہ میں اپنا رونا غم دکھ درد کس کو سناؤں گا؟ اللہ کو سناؤں گا۔ آگے وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، یعنی روؤں گا اللہ کے سامنے۔ خواب تو میرے یوسف کا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سمجھ آ گئی؟ تو امید تو اب بھی برقرار ہے۔ آگے فرمایا یا بنیا، او میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو۔ کیا کرو؟ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ دیکھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، دیکھو زمانے گزرے ہیں، اگر اس لمبی مدتوں کو دیکھا جائے، بیٹوں کی قسموں کو دیکھا جائے کہ بیڑیا کھا گیا ہے، تو یہ تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ یوسف بچے ہی نہیں، رہے ہی نہیں۔ لیکن جب رب کی رحمت پہ آس لگاتے ہیں تو پھر دل کہتا ہے کہ یوسف ضائع نہیں ہوئے، کیا بال بھی ضائع نہیں ہوئے، جاؤ تلاش کرو میرے یوسف کو، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور نہ مایوس ہو اللہ کی مہربانی سے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مگر قوم کیسی؟ کافر قوم ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، باپ نے ان کو کیا کر دیا؟ واپس بھیج دیا، جاؤ تلاش کرو۔ یہ نکل پڑے، چونکہ آرڈر جو ہو گیا۔ جب گئے تو یوسف علیہ السلام بادشاہ پہ پھر سامنے داخل ہوئے تو کہنے لگے ایھا العزیز، او عزیز مصر بادشاہ، مسنا و اہلنا، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل کو الضر، کیا بہت تکلیف پہنچی ہے ہمیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آئے ہیں ببضاعۃ مزجاۃ، کھوٹے سکوں کے ساتھ، ناقص پونجی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مفسرین کہتے ہیں وہ ناقص پونجی وہی تھی کہ جس پر یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ بیچا تھا، وہی سکے آج لیے ہوئے آگے ہم ناقص ناکارہ پونجی کے ساتھ۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس پورا کر دے ہمارے لیے ماپ کو، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ مزید کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ یوسف علیہ السلام دل میں سوچتے ہوں گے مجھے صدقہ کے فضائل سنا رہے ہیں جی، سوچو عجیب منظر نہیں ہے؟ تو کیا کر دے بادشاہ، ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، آپ صدقہ کر دیں، اور اللہ صدقہ کرنے والوں کے کیا دیتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام بول پڑتے ہیں، اس مقام پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بول پڑتے ہیں، اور کیا کہا؟ حل علمتم، کیا تم جانتے ہو؟ ما فعلتم بیوسف، کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ؟ جی کوئی منظر ذہن میں آتا ہے؟ اللہ کی قسم قرآن کا انداز بیان ہی ایسا ہے، اندر تک بندے کو ہلا کے رکھ دے۔ فرمایا حل علمتم، کیا جانتے ہو تم؟ ما فعلتم بیوسف،
کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب تم نادان تھے۔ کیا تھے؟ کیا شان ہے پیغمبر کی، ایک دم پھر کیا کر دیا کہ رسوا نہیں کیا، فرمایا اذ انتم جب تم نادان تھے، نہ سمجھ تھے۔ تو جب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، قالو تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ کیا تو، البتہ تو ہی یوسف ہے۔ یعنی پہلے شک، اور شک فوراً کس میں بدلتا ہے؟ یقین میں بدلتا ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قال تو فرمایا انا یوسف، ہاں میں ہوں یوسف۔ کیا کہا؟ انا یوسف، میں ہوں یوسف، وَهَذَا أَخِي اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا تحقیق ہم پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ انہ من یتق اللہ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین تو بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا نیکوں کا اجر۔ او بھائی لگے رہو، محنت کرو، صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تمہارا اجر ضائع رب یہ واقعہ تمہیں کچھ سکھاتا ہے، تسلی اسی لیے تو ہے نا بھائی۔ کتنی بھی سازشیں ہوں، کتنی بھی تدبیریں ہوں، دو باتیں اپنا لو، ایک تمہارے اندر تقوی ہو اور صبر ہو۔ کیا ہو؟ دو چیزوں کا دامن تھام لو۔ یہ قرآن کا قاعدہ ذہن میں رکھ لینا، اور ادھر ہی نہیں، صبر کو، تقوی کو اپنا لو۔ کسی کی چال کامیاب نہیں ہوگی، رسوا نہیں ہوگے، سمجھ آ گئی؟ صبر اور تقوی۔ اور قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر پھنسنے کی جگہ سے اس کے لیے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے۔ مخرجہ مصیبت پریشانی سے نکلنے کا راستہ۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، نکلا راستہ کہ نہیں؟ امید بھی نہیں تھی۔ تو ایک من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور دوسرا صبر۔ تو فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ تقوی توکل ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ صبر کس چیز کا نام ہے؟ ڈٹنے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ تو توکل میں بھی آپ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ۔ تو فرمایا وَيَصْبِرْ اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تو کہنے لگے برادران یوسف تاللہ اللہ کی قسم ہے، لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا البتہ تحقیق اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے ہم پر، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ ہم ہی کیا ہیں؟ ہم ہی خطا کار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم کوئی ملامت نہیں تم پر۔ تثریب کا کیا معنی ہے؟ یعنی میں تمہیں کوئی شرمندہ ملامت ہے، لا تثریب علیکم اليوم کوئی ملامت نہیں ہے تم پر آج کے دن، یغفر اللہ لکم بخش دے اللہ تمہیں، وہو ارحم الراحمین اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے راحمین میں سے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا اب جاؤ، اب جاؤ جی، معاف کر دیا، مغفرت کی دعا بھی اللہ سے ان کے لیے کر دی، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ ایک تو قمیص پہلے خون میں لت پت لے کر گئے تھے جی، ایک یہ قمیص لے جاؤ، یہ تو دی اپنی قمیص لے جاؤ اور جا کے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دو، تو چہرے کی جو آنکھوں کی بیماری تھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ
کرامت معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا۔ فرمائے اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ یہ قمیص میری یہ قمیص، فَأَلْقُوهُ، پس ڈالو اس کو، علی وجہ ابی، میرے ابا کے چہرے پر، یأت بصیرا، ہو جائیں گے دیکھنے والے، کیا؟ یأت بصیرا، ہو جائیں گے دیکھنے والے۔ تو اس آیت سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، یہ معنی یہاں آنکھوں میں بیماری ضرور آئی تھی، وہ غم اور رونے کی وجہ سے، لیکن یہ معنی بالکل نہیں مفسرین نے لیا کہ بالکل اندھے ہو گئے، نہیں، سمجھ آ گئی؟ بیماری آ جاتی ہے پیغمبر پہ، لیکن اللہ ایسا اندھا پیغمبر کو نہیں کرتا۔ تو معنی یہ کرتے ہیں کہ جو ان کی بیماری تھی آنکھوں وقتی طور پہ، وہ ہٹ جائیں گے جالے آنکھوں سے، اور آنکھیں صاف اور روشن ہو جائیں گی۔ تو فرمایا ہو جائیں گے بصیرہ، دیکھنے والے، اور کہ میرے شیخ معنی کرے بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہو جائیں گے۔ غم بھی کیا ہو جائے گا؟ تو غم کی وجہ سے آنکھوں پہ جو اثر آیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ اپنے سب کے اہل کو، تم بھی، بیویاں بھی، بچے بھی، والدین بھی، سب چھوڑو کنعان کو، کدھر آ جاؤ؟ مصر آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب جدا ہوا قافلہ مصر سے، کہاں سے؟ اب بھائیوں کا قافلہ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو ادھر کیا کہتے ہیں؟ قال ابوہم، تو کہا ان کے والد نے، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ انی لاجد ریح یوسف، یہ بھی معجزہ ہے کہ اسی انسان کی خوشبو محسوس کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا یوں لگتا ہے مجھے آج یوسف کی کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ انی لاجد ریح یوسف، دیکھو معجزہ اس لیے، جب نہیں آ رہی تھی تو 3 دن پاس گاؤں میں کدھر پڑے رہے؟ کنویں میں پڑے رہے، نہیں تھا پتہ چل سکا کہ جاؤ مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہ کنویں میں 3 دن رہے۔ لیکن جب رب پہنچانے پہ آ گیا تو قافلہ ابھی کدھر سے چلا ہے؟ مصر سے چلا ہے، ادھر ان کو کیا آ گئی؟ خوشبو آ گئی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، شیخ سعدی اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ زمشرش بوئے پیراہن شمیدی، کہ مصر سے تو آپ کو خوشبو آ رہی ہے، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، ہاں کنعان کے کنویں میں کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ تو فرمایا وہ کہتے ہیں جواباً کہ ہمارے احوال، یعنی پیغمبروں کے احوال، یہ تو بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بجلی کی چمک، کبھی چمک آتی ہے تو دور تک نظر آ جاتا ہے، اور نہیں تو کبھی اپنے پاؤں کی پشت پہ پڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ نہیں آ رہی تھی تو پاس سے نہیں آئی تو مصر سے خوشبو آ گئی۔ آگے فرمایا لولا ان تفندون، میں خوشبو پا رہا ہوں یوسف کی، اگر تم مجھے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف نہ جانو، مجنون نہ جانو، سمجھ آ گئی؟ پاگل نہ کہو تو میں کیا پا رہا ہوں؟ کیونکہ گھر والے بار بار کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے ہیں، تو پھر آج کہا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے الزام نہ دو۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو، قالو، کہنے لگے گھر والے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اب بے شک تو اپنی پرانی محبت میں پڑا ہوا ہے، یعنی اتنا عرصہ گزر گیا آپ کی محبت میں کوئی کمی، آپ اسی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آ گیا ان کے پاس خوشخبری دینے والا، کون آیا؟ بشیر، خوشخبری دینے والا، ان میں ایک ہوگا
ٹھیک ہے نا، جس نے قمیص لی ہوئی اور خوشخبری کے لیے، پتہ نہیں عجیب منظر ہوگا، اتنے زمانے کے بعد خوشخبری ملتی ہوگی، تو فرمایا القاہ، ڈال دیا اس قمیص کو، علی وجہ ابی، اپنے باپ کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو ہو گیا دیکھنے والا، سمجھ آگے، بالکل آنکھیں روشن ہو گئیں۔ قال، فرمایا الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ سے وہ کچھ جو تم، یہ کدھر کہا تھا؟ پہلے بالکل اسی صفحے میں، اسی آیت کے سامنے دوسرے صفحے پہ یہی الفاظ تھے، جاؤ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں اللہ سے وہ کچھ جو تم، تو بیٹوں سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو؟ قالو، تو بیٹے کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، کیا کر، ہاں جی جی، استغفر لنا، ہمارے لیے کیا مانگ، بخشش مانگ، ہاں کیوں، استغفر لنا ذنوبنا، بخشش مانگ ہمارے گناہوں کے لیے، آگے انا کننا خاطئین، بے شک ہم کیا ہیں، خطا کار ہیں۔ قال یوسف، تو کہا یوسف علیہ، قال تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے استغفار مانگوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں مانگی فوراً؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ کہتے ہیں توجیہات سنیے کہ سوف اس لیے کہا کہ ابھی نہیں، تم چلے جاؤ گے تو پیٹھ کے پیچھے دعا مانگوں گا، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے دعا کیا ہوتی ہے، تو تم چلے جاؤ، میں تمہاری محفل سے ہٹ کے تمہارے لیے پیٹھ پیچھے، ایک قول، دوسرا قول یہ کہ میں تمہارے لیے تہجد میں دعا مانگوں گا، دو قول۔ تیسرا قول یہ تھا کہ اس لیے کہا کہ ابھی نہیں مانگتا ہوں کہ تم نے یوسف کو بھی ستایا تھا اور ابھی رہتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے، کہ وہ معاف کرتے ہیں یا نہیں، چونکہ یعقوب علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں بھائی ٹکراؤ نہیں ہے ان تینوں باتوں میں، کیا، یوسف سے اجازت بھی ہو جائے گی، تہجد کا وقت بھی ہو جائے گا، تمہاری پیٹھ پیچھے بھی ہو جائے گی، ساری باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، قافلہ چلتا ہے کنعان سے کدھر، مصر چلتا ہے، تو جب یہ آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ابا جی آ رہے ہیں، اللہ، والدین آ رہے ہیں نا، شہر سے باہر استقبال کے لیے کہ باہر، اور ادھر سٹیج بنایا، جیسے آپ کیا بناتے ہیں جلسے میں، یہ بادشاہی تخت بنایا وہاں شہر سے باہر، کہ میں ابا جی کا کیا کروں گا، استقبال کروں گا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، پتہ نہیں کس شان سے کھڑے ہوں گے جی، اور زمانوں سے بچھڑے ہوئے والدین، والد بیٹا ملتے ہوں گے، تو جو ہی یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام فوراً اپنے باپ کی طرف پہنچتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کدھر بٹھا لیتے ہیں، سیدھے تخت پہ اوپر لے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، پر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ ابویہ، تو پاس بٹھا لیا، ٹھکان جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس، وقال، اور کہا ادخلوا مصر، سٹیج پہ بٹھائے، گپ شپ ہوئی اور کہا اب کدھر داخل ہونا ہے، مصر شہر میں اب داخل ہونا، تو میں نے کہا باہر آئے تھے استقبال کی، کہا ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ شہر میں، انشاء اللہ آمینین، کیسے، انشاء اللہ آمینین، اللہ نے چاہا تو تم کس سے ہوگے،
بالکل بے خوف بے خطر امن ہی میں ہوگے. تو تسلی ہے کہ نہیں پیغمبر کے لیے؟ هو الذی ارسل رسول کیسے لقد صدق اللہ کس طرح لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. سمجھ آ رہی؟ تو میں نے کہا پوری سورت یوسف میرے پیغمبر کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے. فرمایا داخل ہو جاؤ شہر میں آمینین امن کے ساتھ. ورفع ابویہ اور اوپر لے گئے اپنے ماں باپ کو علی العرش تخت پر. وخروا له سجدا اور گر پڑے سارے یوسف علیہ السلام کی طرف سجدے میں. کیا ہوا؟ سارے کیا گر پڑے؟ یہ بحث میں نے سورۃ بقرہ میں کر دی کہ سجدے سے مراد کیا ہے؟ انحناء ہے یا سجدے سے مراد تعظیمی ہے. بہرحال کیا ہے؟ یوسف بطور قبلہ تھے، سجدہ اللہ کو شکرانے کا تھا لیکن تھا یوسف علیہ السلام ہی کی طرف پر. سمجھ آ گئی؟ تو خروا لہ سجدا گر پڑے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں. اور جب سجدے میں گرے تو سر اٹھاتے یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ابت اے میرے ابا جان ھذا تأویل رؤیایا یہ میرے خواب کی کیا ہے؟ تعبیر ہے. یہ میرے خواب کی. تو کبھی کبھی خوابوں کی تعبیر زمانے بعد نکلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج خواب دیکھیں اور صبح کیا ہو جائے تعبیر آ جائے. کبھی کبھی تعبیر لمبے زمانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ. ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا تحقیق کر دیا ہے میرے رب نے اس کو سچا. وَأَحْسَنَ بِي اور احسان کیا ہے مجھ پر. اذ اخرجنی من السجن جب نکالا مجھے رب نے من السجن جیل خانے سے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ اور لے آیا تمہیں صحرا پنڈوں سے دیہاتیوں سے. سمجھ آ گئی؟ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بدو صحرا بالکل دیہات میں رہنے والے. فرمایا وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ اور لے آیا تمہیں کس سے؟ صحرا سے. مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ یہ اتنا کچھ ہوا لیکن کس کے بعد؟ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي بعد اس کے کہ اختلاف ڈالا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. اللہ کس خوبصورت پہرائے میں بات کر دی ہے. جب بات کو ختم کرنا ہے تو پھر سیکھے تو کوئی پیغمبر کی تعلیم سے سیکھے. ہمارے درمیان وسوسہ اختلاف کس نے ڈالا تھا؟ شیطان نے ڈالا تھا. اور تمہیں لیا ان ربی لطیف بے شک میرا رب لطیف بالکل کیا کرنے والا ہے؟ تدبیر عمدہ تدبیر کرنے والا. لما اس کے لیے یشاء جو وہ چاہتا ہے یعنی جو کام میرا رب چاہتا ہے تو اس کے لیے عمدہ تدبیر کرتا ہے. بڑی باریک بینی سے تدبیر کرتا ہے. تو اس آیت کو یہ ایک آیت کا جو ٹکڑا کہ ان ربی لطیف لما یشاء کہ میرا رب خوب باریکی سے تدبیر کرنے والا. ایسی تدبیر جس میں لطف بھی ہو کرم بھی ہو شفقت بھی ہو. سمجھ آ گئی؟ تو اس کام کے لیے جو میرا رب چاہتا ہے. اب اس میں کیا تھا لطف؟ وہ لطف یہی تھا سن لو کہ والد سے دور ہونا بھی لطف تھا. یہ بھی کیا تھا؟ یہ بھی لطیف کا لطف تھا. ہاں اور کنویں میں پھینکا جانا بھی لطف تھا اللہ کا. اور کھوٹی قیمت پہ بکنا بھی لطف تھا. عزیز مصر کی طرف سے آزمائش آنا بھی لطف تھا. جیل میں جانا بھی اللہ کا لطف تھا. اور 2 جوانوں کا جیل میں رہا ہونا اور یوسف کا جیل میں کئی سال تک رہنا یہ بھی لطف تھا. کیونکہ ان سب کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بادشاہ بن گئے. ان سب کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کیا بن گئے؟
تو ان ربی لطیف لما یشاء انہ العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ البتہ علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ رب اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تحقیق تو نے دی ہے مجھے بادشاہت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے سکھایا ہے مجھے باتوں کی حقیقت، سکھائی ہے تو نے باتوں کی حقیقت یا خوابوں کی تعبیر۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمان و زمین کو، انت ولی فی الدنیا، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، تو مجھے موت دے اس حال میں کہ میں مسلمان تابعدار ہوں تیرا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، واقعہ کیا ہو گیا؟ ختم پورا۔ اب فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرا پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے موجود ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب برادران یوسف نے اپنی تدبیریں اکٹھی کی، وہم یمکرون، اور وہ تدبیر کر رہے تھے، یعنی آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو پھر آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ وحی کی ہے۔ آگے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے اکثر لوگ، وَلَوْ حَرَصْتَ، اگرچہ تو بہت ہی حرص کرے، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے، آپ جتنی بھی حرص کر لیں اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ وَكَأَيٍّ مِّن وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ نہیں سوال کرتے ان سے اس کے اوپر، من اجر، کسی اجرت کا، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، گزرتے ہیں یہ اس کے اوپر، تم یعنی جب بھی گزرتے ہو تو آسمان میں بھی کئی نشانیاں نظر آتی ہیں، زمین کے سامنے اور نیچے بھی تمہیں کیا نظر آتی ہیں؟ فرمایا کتنی ہی نشانیاں ہیں، دلائل قدرت ہیں، جو آسمان و زمین میں یہ گزرتے ہیں اس کے اوپر۔ آگے یمرون علیہ، یہ اس پر گزرتے ہیں اور یہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ معرضون، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دیکھ کر یہ نتیجہ بھی نہیں لیتے کہ یہ ویسے نہیں پیدا، کسی نے پیدا کیے ہیں، اور وہ پیدا کرنے والا قادر مطلق ہی ہو سکتا ہے اور وہ اللہ ہے۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے مگر اس حال میں کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اکثر لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا بھی ہوتے ہیں؟ تو آپ بتائیں ایمان کے ساتھ بھی مشرک ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں نا بھائی، سورۃ یونس میں نہیں پڑھا کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، صرف یہ سفارشی ہیں۔ سورۃ المومنون میں نہیں پڑھا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں مگر اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ مشرکون، کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا، کیا یہ ہو چکے ہیں بے خوف، ان یأتیہم غاشیہ، کہ آئے ان کے پاس کوئی ڈھانپنے والی چیز، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، یعنی اللہ کے عذابوں میں کوئی ایسا عذاب آ جائے جو ان کو کیا کر لے؟ ڈھانپ لے۔ کیا یہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں، امن میں ہو چکے ہیں؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ ہو۔ قل، میرا پیغمبر کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا؟ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا مطلب؟ ادعو الی اللہ، کہ میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت پر ہوں میں، ومن اتبعنی، اور جو میرے تابعدار ہیں،
میں بھی بصیرت دلیل دانش مندی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور جو میرے تابع دار ہیں وہ بھی اسی بصیرت اور دانش مندی اور دلیل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں۔ اور ایک معنی بصیرت ان کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میں جو جس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں نا، تو مجھے اس کا نتیجہ بھی نظر آتا ہے کہ گلے میں ہار نہیں، جو کچھ ہوگا مجھے پتہ ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ مارا جائے گا، پتھر برسیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن راستہ حق کا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں پھر بھی رب کی طرف کیا دے رہا ہوں؟ دعوت دے رہا ہوں۔ فرمایا وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، من اہل القرى، کس میں سے؟ بستیوں والوں میں سے، افلم یسیروا، کیا یہ نہیں چلتے زمین میں، فینظروا، پس یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ولدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو بچ گئے شرک سے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ حتی اذا استیأس الرسل، اوپر فرمایا ہم نے بستیوں میں رسول بھیجے ہیں، بستیوں سے، ٹھیک ہے نا، انہی میں سے رسول چنے اور بستیوں کی طرف بھیجے، لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا استیأس الرسل، جب مایوس ہو گئے رسول لوگوں کے ایمان لانے سے، کس سے؟ 15 توجیحات مفسرین نے کی ہیں، سادہ سی بات سمجھ لو، ٹھیک ہے نا، آیت حل ہو جائے گی۔ فرمایا حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول ان بستیوں والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لاتے، وَظَنُّوا، اور بستی والے کافروں نے گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ تحقیق ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ بس سمجھ آ گئی؟ کذبوا نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ قراءت کیا ہے؟ کذبوا، تو اس وقت اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان لانے سے، اور رسولوں نے یہ خیال کر لیا کہ قد کذبوا، ان کی کیا کر دی گئی ہے؟ تکذیب کر دی گئی ہے۔ تو اب ظنوا، یہ بھی اس کا مرجع بھی کیا ہوگا؟ فاعل نبی ہوں گے، انہم، یہ بھی نبی ہوں گے، سمجھ آ گئی؟ تو نبی لوگوں کے ایمان لانے سے بھی مایوس ہو گئے، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب لوگوں نے ہماری کیا کر دی ہے؟ تکذیب کر دی۔ لیکن یہ تو تب ہے جب قراءت کذبوا ہو، لیکن قراءت قرآنی کذبوا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کذبوا ہے۔ تو کذبوا ہو تو اب معنی آیت کا یوں کرو گے، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے رسول، اللہ کے رسول لوگوں کی ایمان لانے سے، وَظَنُّوا، اور کافروں بستی والوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ تحقیق ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ کیا؟ یعنی عذاب میں تاخیر ہو گئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو نبی عذاب سے ڈراتے تھے وہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا، تو گمان کر لیا انہوں نے کہ تحقیق ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ہمارے ساتھ کیا بولا گیا ہے؟ جھوٹ بولا گیا، کوئی عذاب نہیں آنا۔ تو جاءہم نصرنا، آ گئی ہماری نبیوں کے پاس ہماری مدد، اور لوگوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ فنجی، پس بچایا گیا، نجات دی گئی، من نشاء، اس کو جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں لٹایا جاتا، نہیں رد کیا جاتا، پلٹا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ان کے واقعات میں، قصصہم ان کے بیان میں،
ان نبیوں کے بیانات میں عبرتن، ان کے احوال میں عبرتن، البتہ عبرت ہے لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن حدیثاً ایسی بات یفترا کہ اس کو گھڑ لیا جائے، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے امور دین میں سے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔